بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں یار آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے؟ پڑھائی شروع کریں. ایک اگلا ٹاپک آج کا پڑھائی کے حوالے سے تو وہی پریویس لیکچر جو تھا ہمارا، جو ہمارا ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ بن گیا ہے کہ ہم پہلے جو ہمارا پریویس لیکچر ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا، اینڈ دین سبسیکوینٹلی نیکسٹ اسٹڈیز کرتے ہیں. پریویسلی ہم نے ڈسکس کیا تھا میمورینڈم آف ایگریمنٹ کو، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو، اور کانٹریکٹ کی. بس صرف یہ بتانے کے لیے ایک چیز، ایونچولی وی گیٹ انٹو دی کانٹریکٹ. اس میں ہماری جو ڈسکشن ہوئی تھی وہ آپ کو بتایا تھا کہ when you are getting into a bigger contract, bigger preposition, then it starts with آپ کی verbal communication. Verbal communication is the key of every contract. تو آپ کی وربل کمیونیکیشن ہوتی ہیں. اس وربل کمیونیکیشن میں جب پارٹیز دو یا جتنی پارٹیز ہوں وہ یہ سمجھیں کہ اب ہمیں وی شوڈ پروگریس ٹورڈز دا ڈلیوری، اور پروگریس ٹورڈز کہ ہم نے اب یہ کام کرنا ہے، وی ہیو ٹو ڈیلیور اٹ، وی ہیو ٹو ہیو اٹ. تو اس کے لیے آپ وربل کمیونیکیشن سے جو نیکسٹ اسٹیپ آتا ہے، اٹ کمز ود آپ ایک ایم او اے بنا لیتے ہیں. یہ کتنے اہم ہیں، ہم اسی والے سے بات کرتے ہیں. ایم او اے بنا لیتے ہیں، پھر ایم او یو بنا لیتے ہیں، پھر آپ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ بنا لیتے ہیں. واضح رہے جو ہم نے لاسٹ اس پریویس کا تھا کانٹریکٹ پہ ہم نے دیکھا تھا. کانٹریکٹ پہ بھی آپ کو ویسے بھی بتایا ہے اور ادروائز بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وین وی آر گوئنگ ان دی کورٹس، تو عدالت میں جو ٹائٹل آف دی ڈاکومنٹ ہے دیٹ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. اس پہ اگر ایگریمنٹ لکھا ہوا ہے یا کانٹریکٹ لکھا ہوا ہے تو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں. تو جس چیز سے فرق پڑتا ہے وہ ہے باڈی آف دا ٹیکسٹ، جو اس کے اندر لکھا ہوا وہ کیا ہے. لیکن اگر ہم بات کریں ان پیور لیگل سینس، پیور لا سینس، جو کہ آپ کو اب تک یہ بات سیکھنی چاہیے ہے کہ جب آپ کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہوں تو کوئی آپ کی کمٹمنٹس آپ ڈرافٹ کر رہے ہوں تو اٹ ہیز ٹو بی لافل، اور اس لافل ہونے کے لیے آپ کو ورڈ کانٹریکٹ استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ان لیگل لینگویج دی انفورسبلٹی آف لا از ایسوسیٹڈ ود دی کانٹریکٹ اینڈ اٹ may not be associated with the agreement. خیر آئیے کم پڑھنا شروع کرتے ہیں یار. تو جناب یہ ہمارا لا آف کانٹریکٹ نمبر 4 ہے، جس کا لیکچر جس کا نہیں بلکہ ہمارا جو مین جو ہمارا اسکیم آف اسٹڈیز ہیں اس کے لحاظ سے ہم لیکچر نمبر 6 پہ ہیں. لیکن اس سیریز آف ڈسکشن میں وی آر ایٹ لا آف کانٹریکٹ، اور لا آف کانٹریکٹ کا آج ہم چوتھا ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. اور چوتھے ٹاپک کا نام کیا ہے؟ فلاز ان دا کیپیسٹی آف ٹو کانٹریکٹ. ہم نے لاسٹ ڈسکشن بھی دیکھی تھی کہ کچھ ایسے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سم اسپیسیفک پرسنس کین ناٹ گیٹ انٹو دی کانٹریکٹ. کچھ ان میں کمی پائی جاتی ہے. وہ ایک کیوں کر
کوئی شخص وہ کانٹریکٹ نہیں پارٹی بن سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیر آر مور دین ون پارٹیز آف اے کانٹریکٹ. کوئی اس کی اپر لمٹ نہیں ہے کہ ایک کانٹریکٹ میں صرف 2 پارٹیز ہوں گی یا 2000 یا 2 لاکھ یا 2 کروڑ, نہیں, اپر لمٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے وہ تمام جن کا کوئی انٹرسٹ ایسوسیٹ ہوگا کسی کانٹریکٹ کے ساتھ وہ ایک پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ بن سکتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کانٹریکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. ہم نے ایک آدھ دفعہ ذکر کیا تھا. آج ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں کون سے لوگ ہیں جو کانٹریکٹ کا حصہ نہیں بن سکتے. نمبر 1, مائنر. مائنر کون ہوگا؟ جو کہ کم عمر ہو. اس میں مختلف لاز ہیں جن کی اپلیکیبلٹی ہوتی ہے. جیسے اگر ہم بات کر رہے ہوں اسلامک لاز کے حوالے سے, کانٹریکٹ کے حوالے سے تو ہمارا ایک بہت سمپل ایک وہ ہے. اگر ہم کانٹریکٹ کو ہی دیکھیں تو مائنر کب تک ہے؟ جب تک اس کا آئی ڈی کارڈ نہیں بن جاتا. آئی ڈی کارڈ بن گیا یعنی 18 سال کا ہو گیا, لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو وہ مائنر کی ایج سے ختم ہو گیا. اب وہ میجر ہے, اب وہ کانٹریکٹ سائن کر سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں کر سکتے. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ, بہت دلچسپ بحث ہے کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے بات کریں خاص طور پہ, اور ورلڈ وائڈ بھی بات کریں, تو مائنر مختلف لوگ ہوتے ہیں. کانٹریکٹ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کانٹریکٹ آپ کی 18 سال کی عمر ہو گئی, آپ کانٹریکٹ سائن کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہوں, ایک بحث شروع کریں کہ مائنر کون ہے, مطلب بالکل ایک آرگیومنٹ ہے کہ صاحب یہ جس مسٹر اے کی جو بات کر رہے ہیں, مسٹر اے اچھا بھلا سمجھدار بالغ نظر آنے والا شخص ہے, تو then why I cannot get into the contract with this person. یہ ایک بہت لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اسٹرانگر آرگیومنٹ ہے. ملکی قانون وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی تندرست و توانا بھاری بھرکم کوئی شخص, کوئی بچہ جو ہے, اس کو ہم ایک میجر وہ فوجی والا میجر نہیں کر رہے, ہم مائنر اور میجر کی بات کر رہے ہیں. میجر جو بڑا ہو ہم اس کی بات کر رہے ہیں. وہ میجر ہم تسلیم نہیں کرتے کسی بھی شخص کو جو کہ کیونکہ یہ حالت ہے, ایک ذہنی حالت کی بات کرتے ہیں, اور ذہنی حالت جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں یعنی قانون سمجھتا ہے کہ وہ بنے گی جب کوئی شخص میجر ہو جائے گا. مائنر ہے تو اس کو بے شک وہ بہت سمجھدار ہو, جی وہ اتنا سمجھدار ہے, گھر کا سب سے زیادہ سمجھدار آدمی وہ ہے, تو اس کو آپ کیوں کانٹریکٹ سائن نہیں کر سکتا؟ نہیں, قانون سمجھتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اس کو ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کیوں نہیں ایسا سمجھتا. لیکن قانون کی نظر دیکھیے, یہ وہی بحث ہے. دس از دا سیم آرگیومنٹس کہ اگر آپ کوئی بچہ, چھوٹی عمر کا بچہ, جو کہ آپ لوگ بھی ہو سکتے, آپ میں سے کچھ ہوں گے, یہ یقینی طور پہ آپ کا جاننے والا تو ضرور ہوگا اگر آپ نہیں ہیں, جو کہ کم عمری میں موٹر سائیکل گاڑی چلانا سیکھ لیتے ہیں, چلاتے ہیں, تو کیا اس کو اس وجہ سے کہ اس کو گاڑی چلانی آ گئی ہے اس کو لائسنس دے دیا جائے؟ یہ ایک ذہنی سمجھداری کی حالت ہے. اگر کوئی نقصان ہو جائے, کسی کو نقصان ہو جائے, تو کیسے بیہیو کرے گا ایک سمجھدار بڑی عمر کا آدمی اور ایک بچہ کیسے؟ بچے سے ہی اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عام طور پہ بچے جو ہیں وہ اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ ایکسیڈنٹ کے بعد بھاگتے نہیں ہیں, لیکن بچے, یہ ریشو ہے, یہ اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ بچے وہاں سے بھاگ جانے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ ایک ایکسیڈنٹ سے گھبرا کے دوسرا یا تیسرا ایکسیڈنٹ کی طرف مارنا شروع کر دیتے ہیں.
جبکہ بڑی عمر کے جو لوگ ہیں وہ عام طور پہ ہو جاتی ہے، ایکسیڈنٹس تو ہوتے ہیں، غلطی ہو گئی تو وہ تحمل، ٹھہراؤ، چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بچے ہیں وہ ریزالو کرنے کی نہیں، وہ اسکیپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بڑے ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیٹ از دا بیسک ڈفرینس، جو کہ قانون یہ سمجھتا ہے کہ کوئی شخص جس کو ڈرائیونگ لائسنس دیا جائے وہ ایسی عمر کا ہو جو کہ ایک میجر ہو، ایک مائنر نہ ہو. اس میں جو لوگ بحث کرتے ہیں کہ جی ایج آف اسلامک لا کے لحاظ سے، اسلامک لا میں یہ صرف آرگیومنٹس کا حصہ ہے، ورنہ مائنر از ناٹ کیپیبل آف گیٹنگ انٹو اے کانٹریکٹ. دس از دا باٹم لائن. اب ہم اس کے علاوہ بحث کر رہے ہیں کہ اسلامک لا میں مائنر کون ہے. اسلامک لا کے حساب سے مختلف فرقوں میں، میں اس وقت ہر کسی بھی فرقے کا نام نہیں لوں گا، مختلف فرقوں میں مائنر کی ڈیفینیشن مختلف ہے. بعض لوگ اس کو 12.5 سال سمجھتے ہیں، بعض لوگ فرقوں کے حساب سے بعض 7 سال سمجھتے ہیں. لڑکیوں کے لیے الگ سمجھا جاتا ہے، لڑکوں کے لیے الگ عمر سمجھی جاتی ہے. 11 سال کی عمر بھی تصور کی جاتی ہے کہ اب کوئی شخص مائنر نہیں رہا، کوئی بچہ مائنر نہیں رہا. 7 سال، 11 سال، 12.5 سال، 13 سال اور 14.5 سال مختلف فرقوں میں یہ اس طرح کی سمجھا جاتا ہے کہ اب کوئی شخص جو ہے وہ مائنر ہے یا اب وہ میجر ہو گیا ہے. کرمنل لا کے تحت بھی جو ایک عام آرگیومنٹ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامک لاز، پاکستان میں اسلامک لاز کی اپلیکیبلٹی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی قانون اسلامی نہیں ہے. تو میں اس کی کنٹراڈکٹری، اس کے اگینسٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس موقع پہ کہ نہیں، اسلامک لاز ہی اپلیکیبل ہیں. اور کوئی بھی شخص جو کسی شخص سے مراد اس وقت میں بچہ کہہ رہا ہوں، کوئی بھی بچہ جو کسی بھی جرم کا مرتکب ہوا، یعنی اس نے کوئی جرم کیا ہے، اس کی ایج کو دیکھا جائے گا جس قانون کے تحت. اور خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں زنا سے متعلق کسی کیس میں، تو یہ کیونکہ ایک اسلامی حد نافذ ہوتی ہے، اس لیے دیکھا جائے گا کہ جس شخص جو شخص زنا کے جرم کا مرتکب ہوا ہے اس کی ایج اسلامک لاز کے حساب سے کیا ہے، کرمنل لا، کرائم ہے، یہ کرمنل لا کے تحت آتا ہے کسی شخص کا، کسی بچے کا کوئی جرم میں کا ارتکاب کرنا. آج کل میں ایک بہت مشہور کیس ہوا ہے، شفقت حسین کا کیس ہے. اس شخص کو سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن اب بعض این جی اوز ایسا سمجھتی ہیں، بعض ویسٹرن بعض لوگ، بعض یورپ کے بعض فنڈڈ این جی اوز ایسا سمجھتی ہیں کہ جس ٹائم پہ اس نے جرم کا ارتکاب کیا تھا تو وہ مائنر تھا، وہ میجر نہیں تھا، اس کی عمر کم تھی، لہٰذا اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، اور اس کی سزائے موت نہیں دی جا سکتی، اس کی سزا بہت کم 3 سال کی سزا اس کو ہو سکتی ہے، جو کہ وہ آلریڈی بھگت چکا ہے، لہٰذا اس کو ریلیز کر دیا جائے. وہ لوگ یا وہ آرگنائزیشنز، وہ ملک جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، ان کے آرگیومنٹس میں یہ ایک آرگیومنٹ ہے. تو نہیں، اس کے لیے سمپلسٹ فارمولا وہ پاکستان کے اپنے قوانین ہیں، اس کے مطابق ہی دیکھا جا رہا ہے اور دیکھا جائے گا کہ ایٹ دا ٹائم آف دا کمٹمنٹ آف دا کرائم what was the age of this particular شفقت حسین, was he major or minor.
اچھا جناب، اسی حساب سے ایک اور دیکھا جائے تو ایک ہے گارڈینز اینڈ وارڈ ایکٹ آف 1890. میں نے آپ کو ذکر کر چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ لا از اے ویری لائیو تھنگ. وہ ایسا نہیں ہے کہ بہت آئسولیشن میں پڑا ہوا کوئی، لوگوں سے، سوسائٹی سے یہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اس میں ایک وقت میں کسی شخص پہ ایک سے زیادہ قوانین کی پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پہ ایج آف میجورٹی، میجر ہونے کی جو ایج ہے وہ سمجھی جاتی ہے 18 سال. لیکن اگر کوئی شخص گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہو، کوئی بچہ گارڈین اور وارڈ ایکٹ کے تحت، گارڈین وارڈ ایکٹ آف 1890 کے تحت ہو، تو اس صورت میں اس کی ایج آف میجورٹی جو ہے، میجر کے حساب سے بتا رہا ہوں، جب وہ بڑا ہو، وہ 21 سال تصور کی جاتی ہے، وہ 18 سال تصور نہیں کی جاتی ہے. اب گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ہے کیا چیز؟ دیکھیے، عام طور پہ جب والدین یعنی ماں یا باپ میں سے کسی کوئی موجود نہ ہو، یعنی وہ ایک فیملی کا ذکر کر رہے ہیں، ماں باپ، ان کا ایک یا بچے، ایک سے زیادہ بچے، اب ان میں سے کوئی ایک موجود نہیں رہا، فوت ہو گیا، ملک سے باہر ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے گزشتہ 7 سال تک کہ وہ زندہ ہے یا نہیں ہے، ایک لمبے عرصے موجود ہے اور لمبے عرصے کے لیے، وہ 14 سال کے لیے وہ جیل چلا گیا، یا ذہنی طور پہ اب وہ اس قابل نہیں رہا کہ اپنے بچوں کی درست نگہداشت کر سکے، تو ایسے بچے کو اگر یا دونوں فوت ہو گئے، ماں باپ دونوں فوت ہو گئے، یعنی اب وہ بچہ ایک عام بچہ نہیں رہا، ماں باپ فوت ہو گئے، بچے کا ذکر کر رہے ہیں، وہ بچہ یا بچے عام بچے نہیں رہے، وہ قانون سمجھتا ہے کہ ان کی غیر معمولی نگہداشت کرنی چاہیے، ریاست کو ان کی غیر معمولی نگہداشت کرنی چاہیے. تو اس صورت میں کوئی شخص جو کہ باپ کے مرنے یعنی غیر موجودگی کی صورت میں ماں عام طور پہ بن سکتی ہے، یا ماں کی غیر موجودگی میں باپ بن سکتا ہے، یا ان دونوں کی غیر موجودگی میں کوئی رشتہ دار، اور یا پھر عدالت براہ راست، یا کسی اور شخص، کوئی اور شخص جس کو عدالت تصور کرے. اس میں کس کی انٹرسٹ دیکھا جائے گا؟ اس میں انٹرسٹ دیکھا جائے گا اس مائنر کا، اس بچے کا، کہ اس بچے کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے. تو اس بچے کے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیپنگ ان مائنڈ دی انٹرسٹ آف دا چائلڈ، یہ ہیں اس کے ایگزیکٹ ورڈز، بچے کو کہ بہتر بہبود کے لیے، بڑی مشکل اردو ہے جی، بچے کی بہتر بہبود کے لیے بچے کی بہتر نگہداشت اور بہبود کے لیے عدالت لوگ خود نہیں کر سکتے، عدالت کسی شخص کو اس کے عدالت سے رجوع کرنے کی صورت میں اس کو گارڈین مقرر کر دیتی ہے، اس وارڈ کا، بچہ وارڈ جو اپوائنٹ ہو رہا ہے وہ گارڈین مقرر کر دیتی ہے کسی وارڈ کا، انڈر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890. میرے خیال ہے پریپوزیشن سمجھ آ گئی ہے. عدالت میں جائے گا، کوئی شخص کہے گا جی یہ بچہ ہے، اس بچے کی ماں نہیں رہی، یا باپ نہیں موجود ہے، یا باپ یا ماں موجود نہیں ہے، یا دونوں موجود نہیں ہیں، اور اس بچے کا مجھے گارڈین بنا دیا جائے. تو عدالت بچے کا بیسٹ انٹرسٹ دیکھتے ہوئے اس کو گارڈین مقرر کر سکتی ہے. باٹم لائن اس کی یہی ہے. تو اس صورت میں اب وہ ایک عام بچہ نہیں ہے. گارڈین دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، اس کی جائیداد کا، اور اس بچے کی جائیداد کا، اور اس بچے کے جو وہ ہیں فزیکلی بھی اس کا. دیکھیں نا، اگر کس اسکول میں ایڈمیشن لینا اور کس میں نہیں، اس میں جائیداد سے اتنا تعلق نہیں ہے.
اس چیز کی نگہداشت کے لیے جو ہے گارڈین مقرر کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں اس وارڈ کی جو ایج آف میجورٹی ہے دیٹ از ناٹ 18 ایئرس جب اس کو NIC مل جائے گا، بلکہ اس کی ایج آف میجورٹی دیٹ از ناؤ 21 ایئرس. 21 سال کی عمر جو ہے وہ اس کی ایج آف میجورٹی ہوتی ہے اگر کوئی شخص، کوئی بچہ جو ہے وہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہو. اس وقت تک وہ 21 سال سے پہلے وہ مائنر تصور کیا جائے گا. پاکستان میں جو لائسنس دیا جاتا ہے، اور میں یہاں پہ اسپیسیفکلی ایکسپلیسٹلی ذکر کروں گا ڈرائیونگ لائسنس کا، تو اس کے لیے عمر جو ہے وہ 18 ایئر سے بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ اس سے پہلے عام طور پہ جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بچے گھبرا جاتے ہیں، وہ مزید ایکسیڈنٹس پہ کرنا شروع کر دیتے ہیں گھبرا کے بھاگنے کے لیے، جبکہ ایک اس عمر کے بعد جو بچے ہیں ان میں کچھ ٹھہراؤ آ جاتا ہے، اور وہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو چیزوں کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈومیسائل از ناٹ دی، یہ اس کا تعلق نہیں ہے مائنر سے یا میجر سے. ڈومیسائل آپ کا رہائش کا سرٹیفکیٹ ہے، یہ آپ کے بارے میں نہیں بتاتا ہے کہ آپ میجر ہیں یا مائنر ہیں. ڈومیسائل صرف ایک بات بتاتا ہے کہ آپ کا رہائش کا ثبوت ہے، تو یہ کسی بھی عمر میں بنایا جا سکتا ہے. عام طور پہ لوگوں نے جب اپلائی کرنا ہو پروفیشنل کالجز میں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے، لیکن عام طور پہ جب لوگوں نے اپلائی کرنا ہو میڈیکل کالجز کے لیے یا مختلف جابز نکلتی ہیں، گورنمنٹ کی جابز نکلتی ہیں، ان جابز پہ کے لیے اپلائی کرنا ہو تو اس کے لیے ڈومیسائل کی ضرورت پڑتی ہے. ڈومیسائل کے لیے جابز کے لیے کیونکہ گورنمنٹ کی بعض جابز جو ہیں وہ پسماندہ علاقوں کو ترقی دینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو نوکری دی جائے، تاکہ تو اس وجہ سے وہ مختلف سے دیکھیں نا، فرض کرتے ہیں، بلکہ اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی اسٹیٹسٹکس، پنجاب از 60% آف پاکستان. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تمام 60% سیٹس پنجاب کے پاس آ گئی کہ ہر محکمے میں، جبکہ جو اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے وہ بھی عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ پنجاب کا اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن از بیٹر دین دی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن آف بلوچستان. مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے کہ جی ہمارے متعلق ایسے کہہ رہے ہیں اور ان کے متعلق ایسے نہیں کہہ رہے. میں آپ کو ایک کیونکہ بینگ دی ایجوکیشنسٹ آئی ایم اے لائر مائی سیلف، لیکن ایون اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایجوکیشنسٹ، تو لہٰذا اس طرح کے اسٹیٹسٹکس پہ اپنی پرسنل آبزرویشن نہیں دے رہا ہوں، میں اسٹیٹسٹکس کی بات کر رہا ہوں. اسٹیٹسٹکس یہی بات کہتے ہیں کہ پنجاب کی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن باقی تمام صوبوں سے اور باقی تمام صوبوں سے، بلوچستان کا میں اس لیے ذکر کر رہا تھا کہ کمپیریٹیولی وہ تھوڑا سا پسماندہ علاقہ ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم صرف اوپن میرٹ کی بات کر رہے ہوں تو پھر تو تمام جگہوں پہ صرف پنجاب ہی، بے شک بلوچستان کی نوکری ہو لیکن پنجاب کا ہی آدمی وہاں پہ نوکری کر رہا ہوگا. تو اس وجہ سے اس ڈیفیشنسی کو کم کرنے کے لیے اور مختلف علاقوں کو ترقی دینے کے لیے گورنمنٹ ایسا سمجھتی ہیں، اور پاکستان کی گورنمنٹ بھی ایسا ہی سمجھتی ہے کہ اس علاقے کسی ایک پریسائز علاقے کے لوگوں کو نوکری دی جائے. لہٰذا اگر آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، خاص طور پہ نوکریاں دیکھتے ہوں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ 10 نوکریاں ہیں، سپوز 10 نوکریاں ہیں، 3 پنجاب کی ہیں، 4 بلوچستان کی ہیں، 2 KPK کی ہیں، ایک اس طرح کوئی نہ کوئی فارمولا بناتے ہیں، اس فارمولے کے تحت ہی تو جو آپ کا ڈومیسائل ہے دیٹ از جسٹ رہائش کا سرٹیفکیٹ. اور اسی طرح لوگوں نے جب اگر
ایڈمیشن لینا ہو کسی پروفیشنل کالج میں تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ پسماندہ علاقوں کے لوگوں کو ترقی دینے کے لیے ڈومیسائل کو انووک کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہے جی اوبٹیننگ NIC جو کی بات کریں وہ 18 ایئرز آپ سے بتایا. بینک اکاؤنٹ ہونا وہ مائنر ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پہلے تو یہ تھا کہ آپ کو NIC ہونا چاہیے تھا, لیکن NIC سے پہلے ناظرہ کا ایک بے فارم ہوتا ہے. اس بے فارم کے تحت بھی بینک اکاؤنٹ بنائے, بچوں کے بینک اکاؤنٹ بنائے جا سکتے ہیں اور جاتے ہیں. مائنر کو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا تفصیل کے ساتھ. ہم بات کریں گے جناب ایڈیٹس کی اور لیونیٹکس کی. تو ایڈیٹس جو ہیں ہی از اے پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, اور دوسرا ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص جو ایڈیٹ ہو وہ کبھی بھی ایک آرڈنری پروڈنس, عام سمجھ کا ثبوت دے. وہ ایڈیٹ ایسے ہی سمجھ جائے گا. اگر ہم ایڈیٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سمجھدار شخص نہیں بن سکتا, وہ ایک عام مطلب بیوقوف ہی رہے گا. تو اگر ہم جائیداد کی ڈیلیوری, مطلب ایک باپ ہے بہت سمجھدار تھا, اب اس کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے, بچے بھی اب 18 سال سے بڑے ہو گئے ہیں, باپ فوت ہو گیا تو اس کی جائیداد تو بچوں کے نام پہ آ جائے گی, اور بچے جو ہیں وہ اس کو دوسرے لوگوں کو کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. if it is declared by the court, normally it is by the court. court جو ہے وہ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک میڈیکل بورڈ بناتی ہے. میڈیکل بورڈ فیصلہ کرتی ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ایڈیٹ یا لیناٹک ہے, اس کو کورٹ ایکسیپٹ کرتی ہے اور اس کو ہی آگے اپنے آرڈر میں لکھ دیتی ہے. لہٰذا ایسا شخص جو ایڈیٹ ہو یا لیناٹک ہو, لیونسی اور لیناٹک میں اور ایڈیٹ جو ہے وہ ایڈیٹ عام طور پہ ایک جنرل ٹرم کے طور پہ دیکھا جاتا ہے, مور اور لیس دا سیم. لیناٹک جو ہے بیسکلی یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے which represents a person of unsound mind. ایک مناسب ساؤنڈ مائنڈ کا کوئی شخص نہ ہو اس کو لیناٹک کہا جاتا ہے. لیگلی ان دونوں کو ایک دوسرے یعنی ایڈیٹ اور لیناٹک کو ایک دوسرے کے برابر تصور کیا جاتا ہے. پاکستان میں ایک ایکٹ تھا جس کو کہتے ہیں لیونسی ایکٹ آف 1912 کا ایکٹ تھا. وہ اپلائی ہوتا تھا, لیکن وہ ایک سیریمونیل قسم کا تھا. وہ ایک بھرپور اس کو وہی نا اس کو انووک نہیں کیا جاتا تھا, اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا, بس ایک لا موجود ہے. لیکن 2001 میں پاکستان مینٹل ہیلتھ ایکٹ آف 2001 بنایا گیا, جو کہ ایک اب جو کوئی شخص لیناٹک ہے, لیونسی کو, مینٹل ہیلتھ کو ہم اس قانون کے تحت دیکھتے ہیں. لہذا اگر آپ سے کبھی کہیں ذکر ہو, پوچھا جائے آپ تو آپ بے شک چاہیں تو لیونسی ایکٹ آف 1912 کو کریں, لیکن اپلیکیبل کون سا ہے تو اپلیکیبل جو ہے پاکستان مینٹل ہیلتھ ایکٹ آف 2001 کا ذکر کریں گے. ڈرنکن پرسن کون ہے؟ جو شخص نشے کی حالت میں ہو. نشہ
شراب کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ نشہ مختلف اور نارکوٹکس کا بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں ڈرنکنگ شراب پینے پہ پہ پابندی ہے ود آرڈر آف 1979 انفورسمنٹ آف حد، ایک حد اسلامک لاز کے تحت اپلائی کیا گیا تھا، جس کے تحت شراب پینے پہ پابندی ہے. لیکن ہمارا تو سبجیکٹ یہ نہیں، ہمارا سبجیکٹ یہ ہے کہ کیا کوئی شخص جو شراب کی حالت میں ہو اس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اور ایسا شخص جو شراب پیے اس کو حد کے تحت بھی سزا مل سکتی ہے، اور پاکستان پینل کوڈ 1860 کے تحت بھی وہ سزا دی جا سکتی ہے. تو یہ دو ہیں ایسے لوگوں سے متعلق، ڈرنکن پرسن سے متعلق یہ دو سزائیں ہیں. اور ڈرنکن پرسن پہ سے آپ یو کین ناٹ گیٹ انٹو اے کانٹریکٹ. انگلش لا اس پہ ذرا سا مختلف ہے، کیونکہ ہمارے تو سزا ہوگی نا، شراب پینے پہ سزا ہے. انگلش لا یعنی اگر ہم بات کر رہے ہوں یو کے کی یا ان ممالک کی کہ جہاں پہ شراب پہ پابندی نہیں، جس پہ انڈیا بھی شامل ہے، ایسے ممالک جن میں شراب پہ پابندی نہیں ہے، اس وقت میں ایک شرابی، میں اس کو آسان الفاظ میں ڈرنکن پرسن، اس سے کانٹریکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ ایسا شخص جب آپ کانٹریکٹ سائن کریں تو وہ نشے کی حالت میں نہ ہو. اگر وہ نشے کی حالت میں ہے تو پھر اس سے کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی نشے کی حالت میں ایک ڈیفیشنسی ہے. ان ملکوں میں نشہ ایک ڈیفیشنسی ہے صرف اس صورت میں جب تک آپ کانٹریکٹ اس صورت میں سائن نہیں ہو سکتا جب تک آپ نشہ کر رہے ہوں. نیکسٹ چلتے ہیں جناب. میرڈ وومن ٹل 1935 کو ایک صدی بھی نہیں ہوئی ہے ابھی. انگلش لا یعنی یو کے میں دی ہسبینڈ اینڈ دا وائف آر کنسیڈرڈ ٹو بی، اس وقت کا بتا رہا ہوں، ٹل 35 ہسبینڈ اینڈ دا وائف آر کنسیڈرڈ ٹو بی ون پرسن. سو آپ اس وقت میں ایک میرڈ وومن سے ون کین ناٹ گیٹ انٹو اے کانٹریکٹ، اس سے کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا. یہ ڈیفیشنسی تھی. شادی ہو جانا ایک ڈیفیشنسی ہے نہیں. 1935 تک شادی شدہ ہونا ایک ڈیفیشنسی تھی جس کی وجہ سے کانٹریکٹ سائن نہیں کیا جا سکتا تھا. ویسے تو یہ کچھ اسٹرینج لگتا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہمارے آس پاس کے مختلف ممالک میں اس قسم کے حالات موجود ہیں. پاکستان میں جو کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو ہم جو کہ ایک عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ بہت بیکورڈ اور بہت برے اور بہت وغیرہ وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں ٹل ڈے فرسٹ ہمارے پاس ایسی کوئی ڈیفیشنسی نہیں ہے. ون کین گیٹ انٹو اے کانٹریکٹ ود اے میرڈ وومن. ہاں یہ بات آپ بالکل کہہ سکتے ہیں جی 35 میں، کیونکہ اس وقت میں انہوں نے چینج کر لیا. ٹل 35 آپ بتا رہے ہیں، اس وقت چینج کر لیا تو یہ وہی قانون پاکستان لے کے آ گیا جس کے تحت جو کہ ہم بات کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ وہ تمام بیشتر قوانین جو کہ یو کے قوانین کا حصہ تھے اس کو پاکستان نے امپوز کیا. جی آئی ایگری
آئی ایگری، لیکن یہ بتاتا ہے ایک مائنڈ سیٹ کو. دیکھیے میں آپ کو اس سلسلے میں ایک ایگزامپل دوں گا کہ سعودی عرب کی، کنگڈم آف سعودی عربیہ، جہاں پہ پچھلے سال پہلے 2 سال ہو گئے 13 میں، آئی ایم ناٹ شیور اٹ واز 13 اور 2014، جب وہاں کو پہ عورتوں کو گاڑی چلانے کا حق ملا. گاڑی نہیں چلا سکتی تھیں، پلس وہ گاڑی چلا سکتی ہیں ود دیئر فیملی ان. ادروائز نہیں. پاکستان میں ایسا ہے کہ خواتین خود اکیلی گاڑی چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی؟ بینک اکاؤنٹ KSA میں عورتیں نہیں رکھ سکتی. یہ میں مائنڈ سیٹ بتا رہا ہوں. دیکھیے میں مطلب اپنے آپ کو اگر آپ ڈسگریس کرنا چاہیں، رکھنا چاہیں، تو آپ کو زبردستی نہیں روکا جا سکتا. ہمارے ہاں پاکستان میں جب آپ ایز اے ہول لوگوں کو دیکھتے ہیں کہیں پہ سوسائٹی میں، تو آپ کو ہر طرح کے لوگ نظر آتے ہیں. مردوں میں داڑھی والے، پگڑیوں والے، ٹوپی والے، صرف داڑھی صاف کر کے صرف مونچھوں والے، داڑھی اور مونچھیں دونوں صاف کرنے والے، شلوار قمیض پہننے والے، اپنا جو ان کا لوکل لباس ہے، جو کہ آپ کہہ لیں دھوتی، پنجاب کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، دھوتی پہننے والے، اجرک پہننے والے، پینٹ شرٹ کوٹ پہننے والے، ہر طرح کے مرد نظر آتے ہیں. اگر خواتین لڑکیوں میں بات کر رہے ہوں تو جسے کہتے ہیں پراپر شٹل کاک برقع، جس کا نام ہے، وہ چاروں طرف سے بندہ، صرف آنکھیں ہوتی ہیں اس کے اندر، اس کے اوپر بھی جالی لگی ہوتی ہے. شٹل کاک والے برقعے یا عام برقع جس میں چہرہ سارا کھلا ہوتا ہے، ایسا برقع جس میں آنکھوں کے بعد ایک کپڑا ہوتا، مطلب یہاں سے لے کے یہاں تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. ایسی لڑکیاں جنہوں نے گلوز تک پہن رکھے ہوتے ہیں. کچھ لڑکیاں جنہوں نے شلوار قمیض، سر پہ دوپٹہ، صرف گلے میں دوپٹے والیاں، بغیر دوپٹوں والیاں، انہوں نے پینٹ شرٹ والی، یا اگر ٹی شرٹ کو آپ الگ کیٹیگری کرنا چاہیں تو ٹی شرٹ پینٹ والی، جینز کے ساتھ ایک عام شلوار قمیض کی شرٹ پہننے والی، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. مقصد یہ میں نے بہت تفصیل بتا دی. مقصد اس تمام بحث کے کرنے کا، ہمارے ہاں کسی کو اس کے لباس پہ تضحیق کا نشانہ نہیں بنایا جاتا کہ یہ دیکھ یار یہ ہم لوگوں کے ساتھ کون آگے بیٹھ گئے، ہم سارے داڑھی والے ہیں، یہ بغیر داڑھی والا آ کے بیٹھ گئے تو اٹھو یہاں سے، یا ہم سارے بغیر داڑھی والے ہیں، یہ داڑھی والا آ گیا اٹھو یہاں سے، اس کو نہیں بٹھانا اپنے ساتھ. یا ایسی لڑکیاں جو بغیر دوپٹے کے ہوں، ان کے ساتھ اگر کوئی نقاب والی آ جائے تو یہی ہے کیوں آ گئی، یہ کون آ گئی. نہیں، تضحیق کا نشانہ نہیں بنایا جاتا. مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں، پلیز مائنڈ اٹ، میں مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں. کیا آپ نے ایسی خبریں نہیں دیکھی ہیں کہ میں نام لے کے بتاتا ہوں، فرانس میں سر پہ اسکارف رکھنا منع ہے. یہ کیوں بھائی؟ اس کی مرضی ہے، وہ جو پہنے یا نہ پہنے. مطلب گورنمنٹ کا یہ کیسے کام ہے کہ گورنمنٹ منع کر دے؟ تو وی آر ایٹ اے ویری ہائی گراؤنڈ. ہم لباس پہ، ہم کسی کے اس کے کھانے کی عادات پہ ہم تضحیق کا نشانہ نہیں بناتے. ہم ایسا نہیں کرتے کہ جناب یہ پانی جو ہے، یہ پانی صرف ایک خاص کیٹیگری کے لوگ پئیں گے اور دوسرے لوگ نہیں پی سکتے. ان برتنوں میں خاص لوگ کھائیں گے. یہ لوگ ہم صرف دکانوں میں داخل ہو سکتے ہیں، باقی لوگ دکانوں میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ کو اسٹرینج لگ رہا ہے؟
یہ انڈیا کی ایگزامپل لیجیے، کیا وہاں ایسا نہیں ہے کہ ان کی جو ذاتیں بنی ہوئی ہیں ان ذاتوں کے حوالے سے کیا اب میں آپ کو بالکل فیکچوئل بات بتا رہا ہوں، اس میں بالکل جو پاکستان کی بتا رہا ہوں نا، برتنوں میں نہیں کھا سکتے. ہمارے یہاں بہت لمیٹڈ لوگ ہیں جو ایسا تصور کرتے ہیں کہ فلاں کیونکہ اس کا پروفیشن مائنڈڈ، ذات کی بات نہیں ہو رہی، اس کا پروفیشن کیونکہ کوڑا اٹھانے والا ہے لہٰذا وہ عام برتن میں نہ کھائے. ایسے ہیں، میں بہت کھلا آپ کو بتا رہا ہوں. انڈیا کی بات کر رہے ہوں کہ آپ کا پروفیشن جو بھی ہو، کیونکہ آپ کی ذات ایسی ہے لہذا آپ ایک کمتر ذات سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا آپ ہماری دکان میں داخل نہیں ہو سکتے. اب میں بالکل فیکچوئل بات بتا رہا ہوں آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ دکان میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ مسلمان ہیں. اس لیے آپ کسی بامبے میں، جس کو اب انہوں نے اپنے سوچ پہ ممبئی کہنا شروع کر دیا ہے، اس میں پراپرٹی نہیں خرید سکتے. میں آپ کہیں گے یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ہے اویلیبل ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے. شبانہ اعظمی ویسے تو کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میں پراپرٹی نہیں خرید سکی کیونکہ میں مسلمان تھی. مسلمانوں کو نوکریاں نہیں ملتی ہیں، اور صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، سکھوں کو بھی نہیں ملتی ہیں، نوکریاں نہیں ملتی. ان کے لباس کو تضحیک کا نشانہ، اگر آپ یہ کہیں جی مسلمان ہے اس لیے مسلمانوں والی بات، میں سکھوں کی بات کر لیتا ہوں، ان کے لباس کو تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے انڈیا میں. ان کے خیر یہ ایک بہت لمبی بحث ہے. اصل میں مائنڈ سیٹ، دوست مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم یہاں پہ، مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. بی پراؤڈ آف یور سیلف. ہم بہت سارے، میں نے آپ کو ابھی فرانس کی ایگزامپل دی، ہم بہت سارے یورپین ملکوں سے بھی، اپنے ریجن کی تو خیر کیا بات کریں، ہم بہت سارے ملکوں سے، یورپین ملکوں سمیت بہت سارے ملکوں سے بہتر ہیں. اگر یہ ایک وہی بات ہے، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. اگر آپ اپنے آپ کو ڈسگریس محسوس کرنا شروع کر دیں تو پھر ڈسگریس رہیں. اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ ہمارے پاس کون سی پریولیجز ہیں تو سڈنلی ہم چند سے نہیں، ہم لیڈنگ نیشنز میں دیکھیں نا کتنے اسلامک کنٹریز ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے. آئے ہیں ہمارے پاس ایسے اسپینز آئے ہیں جب ڈیموکریسی نہیں تھی، لیکن کتنے ایسے ملک ہیں جہاں پہ ریئل ڈیموکریسی موجود ہے، اس حد تک بھی جتنی پاکستان میں ہو. ہم پتہ ہے کہاں سے کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کو ایسی ایگزامپل دیتا ہوں، ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. پاکستان میں اگر ہاسپٹلس کا ذکر کریں یا روڈز کا ذکر کریں یا بجلی کا اور گیس کا اور کوئی بھی مسئلہ ہو، ٹریفک کا مسئلہ ہو، تو ہم کمپیئر کرتے ہیں یار امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، یار برطانیہ میں تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب ہم کس سے کمپیئر کرتے ہیں؟ ہم نہیں کمپیئر کرتے اپنے آپ کو یہاں کے لوکل کنٹریز سے، ہم انڈیا سے اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتے. ہم افغانستان، ایران جو ہمارے ریجن کے ہیں، بھوٹان، سری لنکا، بنگلہ دیش، ان سے کمپیئر نہیں کرتے. پلیز مائنڈ اٹ. ہمارا کمپیریزن کس سے بنتا ہے؟ عام کسی آدمی سے بات کر لیں، دبئی سے کر لیں گے، سعودی عرب سے نہیں کریں گے. پاکستان
US, UK, ایون فرانس جو اچھے یورپین کنٹریز ہیں یوراگوئی سے نہیں کرتے. فرانس، دبئی، شارجہ، اور یہی فیکٹ ہے. پاکستان ایک بہت بہتر، بہت اچھا ملک ہے. شاید آپ سے ذکر ہوا یا نہیں، میں دوبارہ اگر ہو بھی گیا تو میں آپ کو اس دوبارہ ایک چھوٹا سا ذکر کرنا چاہوں گا. میں ایک دفعہ آئی واز ویٹنگ فار مائی فرینڈس کہ انہوں نے مجھے پک کرنا تھا. میں روڈ سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا. وہاں پہ دو، میرے خیال میں ذکر کر چکا ہوں، دو ماسیاں میں آپ کو بتانے کے لیے گھروں میں کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ دو کھڑی ہوئی تھیں. انہوں نے چل کے ایک وین آئی، وین کو روکا اور اس سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں دیور ایٹ پلیس اے، آپ ہمیں بی پہ لے کے جائیں. اس نے کہا نہیں جی میں تو یہاں سے اسی روڈ پہ رہا ہوں، یہاں سے میں ادھر جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ پہلے ہمیں یہاں لے کے جائیں پھر چلے جائیں. اس آدمی نے کہا یہ میرے ساتھ سواریاں بیٹھی ہیں، میں تو جا رہا ہوں. تو چلا گیا. جیسے ہی وہ گیا انہوں نے بات شروع کر دی کہ یہاں پہ تو عورتوں کی عزت نہیں ہے، پاکستان ہے ہی برا ملک اور پاکستان میں کوئی خیال نہیں کرتا، اور اس سے کیا فرق پڑتا اگر یہ وہاں چھوڑ کے چلا جاتا. تو میں نے جب وہ تھوڑی سی ٹھنڈی ہوئی باتیں کر کے مطلب سکون ہو گیا تو میں نے ان سے کہا کہ جی بیٹا آپ سے ایک بات. ہاں جی بولیں برا تو نہیں منائیں گے جی بتائیں کیا. میں نے کہا آپ کتنے ملکوں میں گئی ہیں؟ کیا آپ کو پتہ لگ گیا پاکستان سب سے برا ملک ہے؟ کتنے ملکوں کی آپ سیر کر چکی ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ڈیسٹینیشن بی پہ ہو اور آدمی جس نے سی جانا ہو وہ آپ کو پہلے بی چھوڑے اور پھر سی جائے؟ ہو سکتا ہے ایسے ملک ہوں جہاں پہ آپ نے وزٹ کیا. نہیں جی دیکھیں نا جی یہ تو کوئی بات نہیں ہوتی نا جی، ان کو چاہیے تھا پہلے چھوڑ کے آتے. رات کا ٹائم ہو گیا. رات کا ٹائم بتاؤں مغرب کا ٹائم ہوا تھا اس وقت، اور اسٹاپ پہ لوگ بھرے ہوئے تھے. یہ نہیں ہے کہ 11-12 بج رہے ہیں. لوگ بھرے ہوئے وہاں ٹھیک ٹھاک تعداد میں لوگ موجود تھے. مغرب کا ٹائم پہ یار ایک مائنڈ سیٹ بن گیا، ایک سارٹ آف اٹ از ان دی فیشن. گالی دو پاکستان کو. کیوں دو یار؟ وجہ بتائیں نا. ویسے تو آپ کسی صورت میں نہ دیں لیکن وجہ بتائیں نا کہ کیوں. یہاں تو سب کو اچھا وہ ٹھیک ہے نا. کس ملک میں نہیں ہوتا یار یہ ظلم؟ کہاں نہیں ہوتے جو پاکستان میں ہو رہے ہیں؟ اور اچھی بات ہے کہ آپ کمپیئر کرتے ہیں. یہاں تو امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے امریکہ سے ہمارا کمپیریزن بنتا ہے. ہمارا کمپیریزن ہمارے جیسے اور ملکوں سے نہیں بنتا. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں ملک سے مراد یہ 2-3 بڑے ملکوں کا ذکر کریں، وہاں تو ایسا چائنا کا ذکر کرتے ہیں، چائنا میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم ویسے ملک ہیں. ہم یہ کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہم اپنے ریجن کے یا جس کو بیشتر اسلامک کنٹریز، بیشتر کی میں بات کر رہا ہوں 2-4 کو چھوڑ کے، ہم ویسے ہیں نہیں. ہم ویسا ذکر نہیں کرتے. ہم 2-3 ملک ہیں جن کا اسلامک ملکوں میں یا پھر ورلڈ رینکنگ میں جو ٹاپ موسٹ ملک ہیں ان کا ہی ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم ذکر نہیں کر رہے ہوتے. بات ذکر شروع ہوا تھا اس وقت ہمارا کہ پاکستان میں میرڈ وومن کے لیے کہ یہاں پہ بالکل ایک وہ تمام پریولیجز جو کسی بھی جو یو ایس میں یا کسی بھی لیڈنگ مائنڈڈ کسی بھی لیڈنگ، میں صرف عام یورپین کنٹریز کا ذکر نہیں کر رہا، لیڈنگ یورپین کنٹریز میں موجود ہیں، وہ یہاں کے خواتین کو پریولیجز ہیں. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. ہم اتنے سمجھدار، ہم اتنے سفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں، اور مطلب وہ آپ بالکل کلیم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ملک میں تو جی آپ دیکھیں تو
اتنے ریپ ہوتے ہیں. یار یو ایس اٹھا کے دیکھو نا یار, امریکہ اٹھا کے دیکھیں نا ایک دفعہ کتنے ہوتے ہیں وہاں پہ. ضرور پاکستان بھی دیکھیں, منع نہیں کر رہا, پاکستان کو بھی ضرور دیکھیں, لازمی دیکھیں, لیکن اور ملکوں کو, انڈیا کو اٹھا کے دیکھیں. دہلی میں جو بس گینگ ریپ آف it is believed that it was in 2011 or 12, I'm not sure. فوٹیج ہے, رپورٹس ہیں, میڈیا رپورٹس ہیں, دیکھیں نا وہاں کیا نہیں ہوتا, ہوتا ہے پاکستان میں بھی ہوتا ہے. تو اس کی وجہ اس کو وہی والی بات ہے. ویسٹ میں ایک بڑا انٹرسٹنگ فینومین ہے. If somebody do something wrong, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک this is more or less like ایک چھوٹا سا جوک بنا ہوا ہے کہ ایک کتا جو تھا وہ ایک عورت کے مائی کے پیچھے پڑ گیا. کوئی ایک شخص نے اس کو کتے کو ڈنڈا مارا اور مائی کو بچا لیا. تو لوگ آئے, تعریف کی, یار آپ نے بڑا زبردست کام کیا. تو آپ کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا نام محمد اسماعیل ہے. تو وہ کہتے ہیں اوہ اس کا مطلب ہے آپ تو مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں ہاں جی مسلمان ہوں. کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. اگلے دن اخبار میں رپورٹ ہوتا ہے کہ ایک شخص ڈنڈا لے کے اور اس نے ایک معصوم کتے کو مار کے حشر کر دیا. اور اس کے بعد وہ ایک عورت جو اپنے کتے کو ٹہلانے نکلی تھی اس کتے کو مار کے اس کا حشر کر دیا, برا کر دیا. ایک وہی مت ہے, یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمیں یہ کہنے مجبور کرتا ہے کہ جی پاکستان میں تو ہوتا ہی ایسے. کچھ نہیں ہوتا یار, کچھ نہیں ہوتا. آپ کے بھی ہوں گے یقینی طور پہ اس طرح کے دوست. میرا بھی کوئی ہے جان پہچان, وہ بتاتے ہیں کہ رات کو 2 بجے 2:30 بجے فون آیا یہاں سے کہ یار کدھر ہو, آؤ چلو چلیں باہر. ان کا خیر باہر سے امریکہ واشنگٹن سے آئے ہوئے صاحب, دوست تھا میرا. میں نے کہا یار خیر ہے اس ٹائم پہ کدھر؟ اس نے کہا بس ایسے ہی سیر کر رہا ہوں, گاڑی بھگا رہا ہوں ادھر ادھر اور دوستوں کے ساتھ ہوں. میں نے کہا نہیں مطلب 2 بج رہے ہیں یار, اب کیا؟ اس نے کہا تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے, 2 بجے ادھر پاکستان میں جدھر مرضی گھومو پھرو, کوئی آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے. اگر میں واشنگٹن میں ہوں تو وہاں پہ, اور میں اس وقت اس طرح رات میں باہر نکلوں تو کوئی نہ کوئی مجھے لوٹے گا یا مارے گا یا کچھ اور کرے گا. میں گاڑی میں ہوں تو پتھر مار دے گا, گاڑی میں نہیں ہوں گا تو ویسے چھرا مار دے گا. وہاں پہ نکلنا خطرے سے خالی نہیں ہے رات میں. تو میں مزہ کر رہا ہوں رات میں نکلنے کا, وہاں تو نکل نہیں سکتے. دس از اٹ. ایسے ہی ہوتا ہے یار, ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جو لوگ یہاں شہروں میں رہائشی ہیں, پاکستان کے شہروں میں رہائشی ہیں, آپ میں سے وہ لوگ جو شہروں میں رہائشی ہیں, اگر آپ کا کبھی موقع لگے تو وہ جو ٹرائبل ایریاز جن کو ایجنسیز جو ہیں جس طرح کہتے ہیں کرم ایجنسی, فاٹا وغیرہ پہ, آپ وہاں پہ چل کے وہاں کے لوگوں سے پوچھیے گا کہ وہاں کی روڈز کیسی ہیں. وہاں پہ آپ رات میں باہر پھریں تو آپ کو کتنے لوگ روک لیتے ہیں. جو میں عمومی طور پہ جس کو شہر پاکستان کے شہروں میں بیکورڈ علاقہ تصور کیا جاتا ہے, ان سے ذرا پوچھیے گا کہ جی کیا حالات ہیں وہاں, کیا دین یو ول کم ٹو نو کہ کیا حالات ہیں اور وہاں پہ کتنی کوئی لوگ ظلم میں رہ رہے ہیں. شہروں سے اچھے حالات ہیں, یہاں کے شہروں سے اچھے حالات ہیں, پتہ کر لیجئے گا.
اور خیر ہم اپنی پڑھائی چھوڑ کے اور بحث میں شروع ہو گئے تھے. نیکسٹ پہ آ رہے ہیں. فلاز ان دا کیپیسٹی ٹو دی کانٹریکٹ. کون کون سے لوگ ہیں جو کانٹریکٹ نہیں کر سکتے؟ اس میں ایک آتا ہے ایلین اینیمی. وہ ایلین اینیمی کیا ہے؟ ایلین اینیمی آف اسٹیٹ جو ہے وہ رول 2 آف 2 ڈیفینس آف پاکستان رولز کے تحت ہے, جو کہ اینی پرسن انکلوڈنگ پاکستان سٹیزن, پاکستان کے سٹیزن اور اسٹیٹ, جہاں پہ پاکستان کی اسٹیٹ از ایٹ وار ود اور انگیج ان ملٹری آپریشنز اگینسٹ دی پاکستان. کوئی شخص اگر پاکستان کے یا پاکستان کی ملٹری کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہو تو ایسا شخص کو ایلین اینیمی کہا جاتا ہے, اور اس ایلین اینیمی کے ساتھ آپ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. ایسا شخص جو ہے جو کہ ایلین اینیمی ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی ملٹری یا گورنمنٹ کے ساتھ ایٹ وار ہو, لڑائی کر رہا ہو, ایسا شخص کو پاکستان کی کورٹس میں ریلیف, ایسا شخص پاکستان کی کورٹ میں ریلیف لینے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتا اکارڈنگ ٹو کوڈ آف سول پروسیجر کے سیکشن 83 کے تحت. مختلف قوانین کا میں آپ کو حوالہ بتا رہا ہوں, ان کے تحت وہ اپلائی نہیں کر سکتا کہ اس کو کوئی ریلیف ملے, سول سائٹ کا بھی کوئی ریلیف ملے. ایسا شخص ہی از کنسیڈرڈ ٹو بی دی ایلین اینیمی. ایسے شخص سے پاکستان کا کوئی سٹیزن کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. سورنس کون ہوتے ہیں؟ سورنس اور امبیسڈرز کون ہوتے ہیں؟ یہ ایسے لوگ جن کو کہ جو غیر ملکی غیر ملکی افراد جو کہ جن کو کوئی امتیازی حیثیت حاصل ہو. مثال کے طور پہ کوئی امبیسڈر آ گیا, اب یہاں کا پاکستانی شخص امبیسڈر کے ساتھ آپ ہی کین ناٹ گیٹ انٹو دی کانٹریکٹ. اس کا ایک پروسیجر ہے, اس کا ایک پرسکرائب پروسیجر ہے. اب پہلے ایک اور دیکھ لیں, امبیسڈرز اور ہائی کمیشنز. ہائی کمیشنز وہ ہیں جو کہ کامن ویلتھ کنٹریز کے امبیسڈرز کو, توجہ کیجیے گا, کامن ویلتھ تو پتہ ہے نا کون سے ہیں, جس جگہ پہ کسی بھی وقت میں یو کے نے گورنمنٹ کی تھی اور اب ایک اور آرگنائزیشن بنائی تھی اس کے بعد, جس کو کامن ویلتھ کہتے ہیں. اور کامن ویلتھ کے جو ممالک ہیں جب وہ ایک دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو ان کو ہائی کمیشن کہا جاتا ہے, ہائی کمشنر کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ یو کے کا نمائندہ, یو کے کا امبیسڈر ان پاکستان از نون ایز ہائی کمشنر. یو ایس کا جو ہے وہ امبیسڈر کہلائے گا, سعودیہ کا امبیسڈر کہلائے گا, انڈیا کا ہائی کمشنر کہلائے گا. اور امبیسڈر کی جو آفس ہوتا ہے اسے امبیسی کہتے ہیں, اور ہائی کمشنر کا جو آفس ہوتا ہے اسے ہائی کمیشن کہتے ہیں. تو ہائی کمشنر یا امبیسڈر یا فورن سورنر جو ہوں وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹلی پاکستان کا شہری کوئی کانٹریکٹ نہیں کر سکتا. اس کا پروسیجر ہوتا ہے, اور پروسیجر یہ ہے کہ فرض کریں پاکستان میں سعودی امبیسڈر آئے ہیں. سعودی امبیسڈر تو ایک اس کو اپنی رہائش کی جگہ کی ضرورت نہیں بنتی. فرض کریں اس کو ایک گھر چاہیے کرائے کے لیے, ہم فرض کرتے ہیں سعودی امبیسڈر آیا, اسے ایک گھر چاہیے. تو سعودی, اور ظاہر ہے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر ہے جو کہ اس کو گھر دلانے کے لیے تیار ہے. سو دس از اے اور دس از بی, ایک پراپرٹی ڈیلر گھر دینے کو تیار ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا, یہ پہلے اپنے یعنی سعودیہ کے فورن آفس سے کہے گا کہ جی مجھے گھر چاہیے. فورن آفس پاکستان کے فورن آفس کو کہے گا اس کو گھر دو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پاکستان کا فورن آفس سعودیہ
فورن آفس کو کہے گا کہ جی بالکل آپ دے سکتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. وہ پاکستان کے وہ اپنے امبیسڈر کو کہے گا, یہ امبیسڈر کسی پراپرٹی ڈیلر سے کہے گا جناب اب مجھے آپ گھر دلا سکتے ہیں, لیکن ود سبجیکٹ ٹو دی اپروول بائی فورن آفیسز. اس کے علاوہ گھر کرائے پہ, یعنی یہ دو لوگ آپس میں کانٹریکٹ نہیں کر سکتے until unless this person has some NOC from his government. وہی صورت ہائی کمیشن کے ساتھ ہے اور وہی امبیسڈرز, فورن سوورنرز سب کے لیے ہے. کچھ دیکھیں کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے جہاں پہ اے کہتا ہے میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں اور بی کہتا ہے میں آپ کو گھر بنا کے دوں گا, یعنی سرٹینٹی ہوتی ہے, سرٹن ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر سرٹن, یاد کیجئے گا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آر سرٹن. لیکن اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جناب میں اپنا ہارٹ آپریٹ کرانا چاہتا ہوں, ڈاکٹر صاحب آپ میرا ہارٹ آپریٹ کریں, تو ان دونوں کے درمیان میں آپ ڈاکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. ہارٹ کو کا آپریٹ تو کر دے گا, لیکن ہارٹ آپریٹ ہونے کے بعد کیا یہ 100% ٹھیک ہو جائے گا یہ شخص یا نہیں ٹھیک ہو جائے گا, وہ ڈاکٹر اس کا ذمہ دار نہیں ہے. تو آپ ڈاکٹر کو سو نہیں کر سکتے کہ یار آپ سے تو میرا کانٹریکٹ ہوا تھا کہ آپ نے میرا ہارٹ آپریٹ کرنا ہے, تو اب آپ نے میرا ہارٹ آپریٹ کیا تو یہ تو فیل ہو گیا, آپ صحیح نہیں کر پائے, لہٰذا آپ مجھے ڈیمیجز دیں. تو ایسا نہیں. اسی طرح ود دی لائر, وین یو کم ٹو اے لائر اور اسے آپ بتاتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فلاں فلاں زیادتی ہوئی ہے, لائر پرسو یور کیس انٹو دی کورٹ. کورٹ میں جا کے پتہ لگتا ہے کہ آپ تو جھوٹ بول رہے تھے, کیونکہ دوسری پارٹی آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ جناب اصل کہانی تو یہ نہیں ہے, اصل کہانی تو یہ ہے. تو اس میں وکیل کی کیا ذمہ داری آ گئی ہے. میں آپ کو ایک کیس بتاتا ہوں. ایک صاحب, بڑا یہ ایک عمومی کیس ہے. ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ جی میری گاڑی چوری ہو گئی ہے اور میں فلاں علاقے میں گیا, وہاں میں نے گاڑی کھڑی دیکھی, میں نے پولیس کو بلایا, گاڑی کو میں نے امپاؤنڈ کرا لیا. اب وہ پولیس اسٹیشن میں نے بند کروا دی تھی, وہ گاڑی جو ہے وہ مجھے سپرداری کرا دیں. وکیل صاحب گئے اس علاقے میں عدالت میں, ان سے کہا جی سپرداری لینی ہے. اسی وقت میں دوسری پارٹی کو بھی نوٹس آیا تھا جس سے گاڑی پکڑی تھی, وہ آ گئے, انہوں نے کہا جی یہ گاڑی کی سپرداری آپ ہمارے نام پہ کریں, اس کے نام پہ نہ کریں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی یہ آدمی ہمارے شہر میں آیا, آ کے اس نے فلاں ہوٹل میں رہا, یہ اس کی رسید ہے, اس نے یہ ہم لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, یہ اس کی یہ کانٹریکٹ کیا, یہ اس کی کانٹریکٹ کی کاپی ہے, اس نے اپنی گاڑی کے پیپرز ہمارے حوالے کیے, یہ ہے یہ گاڑی کے پیپرز حوالے کرنے کی رسید ہے, ہم نے اس کو پیمنٹ دی, اس کے چیک لیف پہ اس نے دستخط کیے, سائن کیے, یہ والا چیک لیف ہے, لہٰذا یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے. اب وکیل صاحب کا اس میں کیا ناؤ یو کین ناٹ سے کہ جی وکیل صاحب آپ میری گاڑی دلائیں. بھائی آپ جھوٹ بول رہے تھے یار, آپ کی گاڑی کیسے دلائیں؟ تو دیر آر سرٹن پیپلس جن سے پروفیشنلس جن کے ساتھ یو کین ناٹ گیٹ انٹو اے کانٹریکٹ. دین کارپوریشنز کے حوالے سے بات کریں تو فرمز یا کمپنیز دونوں, یہ دونوں ایک آرٹیفیشل پرسنز ہیں. کمپنیز اینڈ فرمز آر آرٹیفیشل پرسنز. یہ بینک اکاؤنٹ رکھ سکتی ہیں, یہ ٹیکسیشن ادا کر سکتی ہیں, یہ دوسری کسی آرگنائزیشن کو سو کر سکتی ہیں, اور ان کو بھی سو کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ون کین ناٹ گیٹ ان ٹو دی کانٹریکٹ ڈائریکٹلی ود دی فرم اور دی کارپوریشن, بلکہ فرم یا کارپوریشن کسی بھی شخص کو نامینیٹ کرے گی کہ آن بہاف آف دی فرم. میری توجہ, فرم کسی شخص کو نامینیٹ ہو سکتا ہے اپنے کسی افسر کو, فرم یا کمپنی اپنے کسی افسر کو
اپنے کسی پارٹنر کو, اپنے کسی ممبر کو, اپنے کسی ایگزیکٹو کو نامینیٹ کرے گی کہ جناب آپ آن بہاف آف آور organization, our firm, our company, you may get or you sign a contract with B. So authorization is must. اس authorization کے بغیر آپ جو ہیں وہ contract sign نہیں کر سکتے. authorization جس طرح آپ کو میں نے بتایا تھا NOC چاہیے ہے یا authorization چاہیے ہے by the for the ambassador of KSA, اسی طرح بالکل اسی طرح آپ کو authorization چاہیے ہے from your company اور firm اور کہ آپ کسی انڈیویجول کو authorize کریں گے کہ جناب اب آپ جائیں اور اب آپ سائن کریں ایک کانٹریکٹ کو. اینڈ this was it جو کہ ہمارے فلوز ان دی کیپیسٹی ٹو دی کانٹریکٹ ہم لوگ اس وقت ڈسکس کر رہے تھے جو کہ اب ختم ہوا. ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ ان لافل ایگریمنٹس کے حوالے سے ہوگا اینڈ اٹ از کانٹریکٹ نمبر 7 اور نیکسٹ لیکچر جو کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ سیٹنگ میں بیٹھیں گے اور اس پہ بات کریں گے. تھینک یو ویری مچ جی. ٹیک کیئر, اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک ریسٹ. تھینک یو. خدا حافظ.